میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اس جرم کی سزا کاٹ رہا تھا جو مجھ سے واقعی میں ہو گیا تھا۔ ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ اب تو مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 3 سال بھی مکمل ہو گئے تھے، 2 سال باقی رہ گئے تھے۔ مجھے 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں نے 10 سال کی عمر میں ہی اپنی زندگی کا پہلا قتل کر دیا تھا۔ سزا بھی مجھے کم عمری کی وجہ سے کم ملی تھی۔ میں آدھی سے زیادہ سزا کاٹ تو چکا تھا، لیکن اب مجھ سے وقت گزارے نہیں گزر رہا تھا۔ عثمان بھائی بھی میرے ساتھ جیل میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ ہر وقت مجھ سے میری کہانیاں سنا کرتے تھے۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ وہ مجھے 5 سال سے پہلے ہی یہاں سے نکال کر لے جائیں گے، تو میں ہنس کر ان کی بات ٹال دیتا تھا۔ میں کیسے ان کی بات مان لیتا؟ کوئی بھی وقت سے پہلے جیل سے نہیں نکل سکتا تھا، تو پھر میں کیسے نکل سکتا تھا؟ اب بھی وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم 1-2 دن میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو میری ہنسی نکل گئی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پہرا اتنا سخت ہے، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ میری بات پر وہ کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ان کی آواز پوری جیل میں گونجنے لگی تھی۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائیں، ورنہ کانسٹیبل پھر سے ہمارے سر پر چڑھ دوڑے گا، لیکن وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے تھے۔ وہ اب بھی ہنستے جا رہے تھے۔ منا، تو ابھی بہت چھوٹا ہے، تمہیں نہیں پتہ یہاں پر کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں۔ میں 13 برس کا ہو گیا تھا، کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے منا ہی کہتے تھے اور مجھے بھی برا نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے بڑے تھے، تقریباً ان کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ جوان تھے، نہ جانے یہاں پر کس جرم میں آئے تھے۔ میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا، مگر وہ نہیں بتاتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ عثمان بھائی، آخر آپ کیا کر لیں گے؟ ہم لوگ یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ اگر آپ نے نکلنا ہوتا تو آپ پہلے ہی نکل جاتے۔ یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ اب تک کیوں نہیں نکل پائے؟ میں نے کہا تو وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے گئے۔ وہ ایسے ہی تھے، کبھی کبھی کونے کھدرے میں سر چھپا کر اداس بیٹھے رہتے تھے، تو کبھی بہت زیادہ ہنسنے لگتے تھے، اور اب بھی ان پر شاید ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ منا، واقعی میں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس چیز کی، میں اپنی مرضی سے یہاں پر رہ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے آیا تھا اور اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ ان کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کون اپنی مرضی سے یہاں پر آتا تھا اور کون اپنی مرضی سے یہاں سے جا سکتا تھا؟ میں کونے میں بیٹھا تھا اور وہ دوسرے کونے میں اپنی خاص چٹائی پر بیٹھے تھے جو وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں ان کی چٹائی پر بیٹھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دوسروں کے ساتھ تو بڑے سخت رہتے تھے، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ مہربانی کی تھی۔ عثمان بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ان کے بال لمبے تھے، کاندھوں سے تھوڑا اوپر تک آ جاتے تھے اور تھے بھی سلکی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، نہ جانے یہاں پر کون سا جرم کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ وہ بات جو میں پہلے بھی 1000 مرتبہ پوچھ چکا تھا، میں وہ بات پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ عثمان بھائی، آپ نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ یہاں پر آئے گئے ہیں؟ میں نے کہا تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ منا، تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتے تھے، پہلے اور اب بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے میرا ہی سوال دہرا رہے تھے۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ پھر سے بتا دیا کہ میں نے ایک شخص کا قتل کیا تھا جو میری ماں کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ میں انہیں یہ بھی بتا چکا تھا کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ مجھے نہ جانے کیوں ان سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے، اور میں نے ان سے اپنی زندگی کا کوئی بھی راز نہیں چھپایا تھا۔ حالانکہ آج تک میں نے اپنے منہ سے کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ناجائز اولاد ہوں۔ میں جانتا تھا میں اپنی ماں کی ناجائز اولاد تھا۔ مجھے میرے باپ کا پتہ نہیں تھا، شاید میرے باپ کو پتہ میری ماں بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی شاید مجھے بتا دیا ہوتا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی اور اب میں اسے چھوڑ کر یہاں پر آ گیا تھا۔ وہ تھی بھی ذہنی معذور، نہ جانے میرے بغیر کیسے زندگی گزار رہی ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ہول اٹھتے تھے، لیکن اس وقت میں عثمان بھائی کے ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھ سے قتل ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے بھی قتل ہوا تھا۔ عثمان بھائی، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی بس اس بات میں سر ہلاتے گئے۔ وہ میری باتوں کا جواب دیتے تھے، لیکن اپنی مرضی کا، جو مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتا تھا۔
میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے قتل اپنی مرضی سے کیا تھا تاکہ میں جیل آ سکوں۔ میں نے جیل آنے کے لیے قتل کیا تھا۔ میں نے ان سے بس اتنا ہی پوچھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنی مرضی سے آئے ہیں تو پھر آپ نے قتل کیسے کیا؟ اور آپ ان کی بات سن کر میں بالکل ہی حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ کوئی انسان جیل آنے کے لیے بھی قتل کر سکتا ہے۔ ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہم باتیں کر کر کے تھک چکے تھے۔ مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میں نے ان سے اجازت چاہی اور اپنے کونے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں پر جیل کی طرف سے دی ہوئی ایک پھٹی پرانی چٹائی پڑی تھی۔ میں نے اس پر سر ٹکایا اور سو گیا۔ سر کے نیچے میں نے بازو رکھا ہوا تھا۔ جیل میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں جانتا تھا وہ نہیں سوئے ہوں گے۔ وہ سگریٹ پی رہے تھے اور ساری جیل میں دھواں پھیل رہا تھا اور ساتھ میں بدبو بھی، جہاں پر انہیں ہر چیز مل جاتی تھی۔ کبھی کبھار تو کوئی کانسٹیبل فون پر بھی ان کی بات کرا دیتا تھا۔ ایک میں تھا کہ مجھ سے آج تک ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں ایک ناجائز بچہ تھا جو اب اپنی زندگی کے 13ویں سال سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے یاد ہے 2 دن بعد میری سالگرہ آنے والی تھی۔ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ دسمبر کی 12 تاریخ کو میری سالگرہ ہوتی ہے اور آج 10 تاریخ تھی۔ میں 14ویں سال میں قدم رکھنے والا تھا، وہ بھی جیل کے اندر۔ ماں کے بارے میں سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب بھی مجھے ماں یاد آتی تھی میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ نہ جانے میری ماں کے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی کہ اب مجھے اس مشکل میں زندگی گزارنی پڑی تھی کہ میرا کوئی نام اور مقام ہی نہیں تھا۔ نہ مجھے باپ کا پتہ تھا اور نہ باپ کو میرا، اور اب سب سے بڑی فکر مجھے میری ماں کی تھی۔ نہ جانے میرے بغیر وہ کہاں رول رہی ہوگی۔ ہم سڑکوں پر رہ کر گزارا کرتے تھے۔ میری ماں نے بھیک مانگ مانگ کر مجھے پالا تھا۔ وہ پہلے اتنی زیادہ ذہنی بیمار نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا وہ ٹھیک تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بڑا ہونے لگا اور وہ بھی عمر گزارنے لگیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی معذور ہوتی گئیں، اور پھر جب میں 10 سال کا ہوا تو اس وقت وہ بہت حد تک ذہنی معذور ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں پر غصہ آتا تھا کہ اگر اس نے یہ سب کیوں کیا، لیکن آج تک میں اپنی ماں سے پوچھ نہیں پایا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھا تھا۔ وہ خود سردی میں ٹھٹھرتی رہتی تھی لیکن ابھی چادر میرے اوپر ڈال دیتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہی آج تک میری زبان نہیں کھل پائی تھی، لیکن اب میں بڑا ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ کیا میری ماں بری ہے، کیونکہ برے لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں اور پھر ناجائز بچے پیدا کر کے انہیں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن میری ماں نے مجھے پھینکا نہیں تھا۔ نہ جانے میرا باپ کہاں نکل گیا تھا، اسے ہم دونوں کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں اس کا کچھ پتہ تھا، لیکن میری ماں نے مجھے نہیں پھینکا تھا۔ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس لیے ہی تو میں نے اس کا بدلہ لیا تھا، بھلے اس کے لیے مجھے جیل ہی کیوں نہیں آنا پڑا۔ ایک شخص پھر سے میری ماں کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، میں 10 سال کا لڑکا تھا جو سب سمجھتا تھا اور اپنی ذہنی معذور ماں کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے میں نے اس واقعے کے بارے میں سوچا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور 3 سال پہلے کی وہ تلخ ترین شام میری آنکھوں میں گھومنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ ماں اور میں سڑک کنارے بیٹھے تھے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ دسمبر کی ایک یک بستہ شام میں ہم دونوں ٹھٹر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ختم ہوئی تھی اور ہم دکان کے شیلٹر سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے۔ دکاندار نے ہمیں یہ کہہ کر بھگا دیا کہ ہم اس کی دکان کے شیلٹر کے نیچے روک بھی نہیں سکتے۔ لوگ ہمیں تھوڑی بہت بھیک دیتے تھے لیکن کبھی کبھی بھیک بھی نہیں ملتی تھی، اور آج وہی رات تھی جب ہمیں بھیک بھی نہیں دی گئی۔ میرے پاس صرف اور صرف 50 روپے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا خریدوں کہ ماں کا پیٹ بھی بھر جائے اور میرا بھی گزارا چل جائے۔ ماں بالکل ہی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں اسے سارا دن اپنے ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا۔ کبھی وہ ایک طرف بھاگ جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ اب بھی میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر سڑک پر لے آیا تھا۔ سڑک گیلی تھی لیکن پھر بھی ہم سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ہاتھ پھیلا لیے۔ ماں کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ بھیک وہ منگا کرتی تھی لیکن آج نہ جانے وہ کیوں نہیں بول رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کچھ نہ کچھ گیلا بھی ہو گیا تھا۔ بارش اس طرح کی ہوئی تھی کہ شیلٹر کے اندر بھی بارش آنے لگی تھی، لیکن میں نے ماں کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ میں جانتا تھا ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک تھیلا تھا جس میں ہم ماں بیٹا کے 2 جوڑی کپڑے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کوئی بھیک ہی نہیں دے رہا۔ 50 روپے جو جیب میں پڑے تھے وہ بھی گیلے ہو چکے تھے۔ انہیں میں نے باہر نکال لیا تاکہ خشک ہو جائیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ انہیں 50 روپے سے ہی مجھے گزارا چلانا پڑے گا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے لیکن گیلے چہرے کے ساتھ آنسو کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
ہم ہر وقت اسی جگہ پر بیٹھتے تھے جس جگہ پر ہم بیٹھے تھے، ساتھ میں کچرے کے ڈبے بھی رکھے گئے تھے جہاں پر شہری کوڑا پھینکتے تھے، اور وہی ہمارا ٹھکانہ تھا۔ وہ جگہ شہر کے اندر تھی۔ آتے جاتے لوگ امی کو گندی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔ وہ میری ماں تھی، جیسی بھی تھی، چاہے اس نے مجھے ناجائز طریقے سے پیدا کیا تھا، لیکن تھی تو وہ میری ماں ہی۔ میں کیسے لوگوں کی گندی نظریں اپنی ماں پر برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے ماں کے گرد چادر کو اچھے سے لپیٹ دیا۔ وہ زمین پر دیکھ رہی تھی، وہ سامنے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص نے آ کر 10 روپے میری گود میں پھینکے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب میرے پاس 60 روپے ہو گئے تھے۔ مغرب کی اذانیں بھی ہونے لگی تھیں اور ویسے بھی رات بڑی جلدی ہو جاتی تھی، سردیاں تھیں۔ اب میں اور پیسوں کے انتظار میں وہیں بیٹھا تھا، اور پھر مجھے یوں ہی 15-20 منٹ گزر گئے۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا، کسی نے اور 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ انہی سے جا کر روٹی لے آتا ہوں تاکہ ماں روٹی کھائے اور پھر سو جائے۔ جب تک ماں روٹی نہیں کھاتی تھی تب تک اسے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی اس کی بیماری کا حصہ تھا۔ ہمیشہ میں ماں کو روٹی کھلا کر خود بھوکا سو جاتا تھا۔ وہ بھی تو وقت تھا جب ماں مجھے روٹی کھلا کر خود بھوکی رہتی تھی۔ اب میرا فرض تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھیں، میں ہوٹل سے روٹی لے کر آ رہا ہوں۔ ہمارے ٹھکانے سے 5-10 منٹ کی مسافت پر ایک ڈھابا تھا، ہم وہیں سے روٹی خرید کر کھاتے تھے۔ کبھی کبھار تو لوگ کھانے کی چیزیں دے دیتے تھے اور ہمیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ماں جیسی بھی تھی، ذہنی محظوظ تھی، لیکن میری بات سمجھ جاتی تھی۔ میں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی اور مسکرانے بھی لگی۔ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھی بس 60 روپے ہی تھے۔ شاید ماں کو بھوک لگ رہی تھی اور کھانا لانے کے نام پر وہ مسکرا رہی تھی۔ ان کے مسکراہٹ سے میری صبح کا آغاز ہوتا تھا۔ ماں کو سمجھانے کے بعد میں وہاں سے اٹھ آیا۔ تھیلا بھی میں ماں کی گود میں رکھایا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، سامان کی حفاظت کرتی تھی۔ شاید وہ کبھی کبھی زیادہ ذہنی بیمار ہو جاتی تھی اور کبھی نارمل ہو جاتی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی۔ شاید حالات نے ہی انہیں یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی ساری کہانی تو نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی اور کیسے ان کے ساتھ یہ سب ہوا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہ کچھ بتایا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا وہ مجھے بتایا کرتی تھی، لیکن اس وقت مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب میں بڑا ہو گیا تھا اور وہ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر بس ہاں ہوں میں جواب دے دیتی تھی، زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ میں چلتے چلتے آخرکار ہوٹل آ ہی گیا۔ میں نے 60 روپے دیے اور اپنے اور اماں کے لیے روٹی پیک کروا لی۔ ہم فقیروں کو تو ہوٹل والے بھی پیسوں سے کھانا نہیں دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ ان کا ہوٹل غلط مشہور ہو جائے گا کہ یہاں سے فقیر بھی کھانا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر امین انکل بہت اچھے تھے۔ میں جب بھی پیسے لے کر جاتا وہ مجھے کھانا دے دیتے تھے، لیکن کبھی مفت میں کچھ نہیں دیا تھا۔ شاید انہیں اپنے دھن دولت سے بہت زیادہ پیار تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ کیا میں بھی کبھی اچھی زندگی گزاروں گا، یہ صرف میرا خواب تھا۔ روٹی لے کر میں واپس آیا، اپنے ہاتھوں سے ماں کو روٹی کھلائی اور خود بھی روٹی کھا لی۔ 60 روپے کی 3 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن مل گیا تھا۔ جیسے ہم ماں بیٹے کا گزارا چل گیا۔ ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ ہم اب فٹ پاتھ سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے آ گئے۔ وہ کچی زمین تھی جہاں پر میں نے تھیلے سے نکال کر کپڑا زمین پر بچھا لیا۔ اس جگہ کے سامنے کوڑے کا ایک ڈرم کھڑا تھا، وہی ہمارے سونے کی جگہ تھی۔ میں وہیں پر کپڑا بچھاتا تھا۔ وہ جگہ سڑک سے تھوڑی دور تھی۔ مجھے سڑک پر سونا اچھا نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہمیں مار ڈالے گا۔ میں 10 سال کا ہو چکا تھا، لیکن میرا ذہن بہت زیادہ معصوم تھا۔ شاید میں غربت کی وجہ سے بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ میں نے غربت میں آنکھ کھولی تھی۔ آنکھ کھولنے کے بعد میں نے ماں کے منہ سے سنا تھا کہ میرا کوئی باپ نہیں، اور پھر جیسے آہستہ آہستہ میں بڑا ہوا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں کسی کے ناجائز اولاد ہوں۔ نہ جانے میرا باپ یہ کارنامہ سر انجام دے کر کہاں چلا گیا تھا۔ ماں سو گئی تھی، میں بھی ان کے پاس ہی لیٹ گیا تو پھر بڑی جلدی ہی مجھے نیند آ گئی۔ سارا دن تو میں بھاگ بھاگ کر بھیک مانگتا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آج کچھ ملا نہیں تھا۔ آج شہر میں ہڑتال تھی اور لوگ پیسے دینے سے ایسے کترا رہے تھے کہ جیسے ہڑتال ہم نے ہی کروائی ہو۔ لوگ بہانے بنا کر نکل جاتے تھے، یہاں تک کہ میں نے بہت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن صرف 50-60 روپے ہی ملے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماں میرے قریب نہیں سو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ پہلے بھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے ان کے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا تھا، وہ بھی بنا شادی کے۔ میں جلدی سے اس کپڑے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
رات روشنی والی تھی، شاید چاند کی 12ویں 13ویں تاریخ تھی، اس لیے اندھیرے کے باوجود بھی میں ہر چیز بڑے اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ روڈ سنسان پڑا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، دکانیں بند پڑی تھیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر اپنی ماں کو ڈھونڈوں۔ بچہ تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے اور دل مچل رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ میں بن باپ کا بچہ اب اپنی ماں کو بھی کھونے لگا تھا اور یہ خوف میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے امی کی تلاش شروع کر دی۔ میں سڑک پر دوڑ آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں ارد کا سارا علاقہ چھان چکا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوڑے کے ڈرم کے پیچھے ہی اماں ہیں۔ پھر جب میں تھک ہار کر واپس لوٹنے لگا تو اچانک سے میری نگاہ کوڑے کے ڈرم کی طرف دوسری طرف پڑی۔ ہم ایک طرف سوئے ہوئے تھے اور دوسری طرف جب میری نگاہ پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں دوڑ کر آیا۔ اس شخص کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں اس کے نیچے تھی اور وہ ماں کے اوپر تھا۔ وہ شاید کوئی بات بھی کر رہے تھے۔ مجھے ماں کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں نے مجھے اشارہ کیا اور وہاں سے جانے کا کہنے لگی، مگر میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کوڑے کے ڈبے سے ایک کانچ کی بوتل نکالی جو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں خود پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں نے 10 سال کی عمر میں ہی اپنے سے اتنے بڑے آدمی کے سر پر وہ شیشے کی بوتل دے ماری اور تو اس کا سر پھوٹ گیا اور خون کے فوارے چھوٹنے لگے اور پھر وہ اماں سے ہٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ شخص جو آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا وہ مر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں وہیں پر ٹھہر گئی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اب بھی زمین پر گر جاؤں گا۔ میں جلدی جلدی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اماں سے تھوڑا دور بیٹھا تھا۔ ہاتھ پاؤں تو ایسے کانپ رہے تھے کہ جیسے میں جان بوجھ کر ہی انہیں حرکت دے رہا ہوں۔ خوف تھا کہ میرے اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح ہونے والی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر کون سا وقت ہے اور ہم کس وقت جاگے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی مر چکا تھا اور اسے میں نے ہی مارا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ماں کی عزت کو داغدار کرنے والا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں مجھے کیوں روک رہی تھی۔ میری ذہنی مزدور ماں کو شاید کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آدمی کیا کرنے لگا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی مر جائے گا، مجھ سے قتل ہو گیا تھا اور یہ میرے لیے مر جانے کا مقام تھا۔ میں وہیں پر بیٹھا تھا کہ میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو میں اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ صبح ہونے لگی تھی لیکن ابھی اندھیرا ہی تھا اور پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ شاید بچہ تھا اس لیے وہاں سے بھاگ بھی نہ سکا۔ اگر سمجھدار ہوتا تو شاید وہاں سے ماں کو لے کر بھاگ جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ میرے سر پر چڑھ دوڑے اور مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میرے منہ سے آخرکار سچ کھلوا ہی لیا اور پھر پولیس کو بھی بلوا لیا گیا۔ اس وقت اماں بہت رو رہی تھیں، چاہے وہ ذہنی طور پر معذور تھی مگر وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ میں روتا دھوتا پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور اب تک وہیں پر تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں کے کناروں سے آنسو باہر نکل آئے۔ میں 3 سال پہلے کی داستان ایک مرتبہ پھر سے یاد کر بیٹھا تھا جسے میں بھولنا چاہتا تھا لیکن بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کر کیا رہا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں نیند میں ہی ہوں لیکن میں تو اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا۔ اب کمرے میں ایک مکمل سناٹا تھا۔ عثمان بھائی کے سگریٹ کے کش لگانے کی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید وہ بھی سو چکے تھے۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک اپنے ماضی کو یاد کرتا رہا تھا اور پھر یہ سوچتے سوچتے مجھے پھر سے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جیل میں چہل پہل تھی۔ اسی وقت ہی ہمیں باہر نکالا گیا۔ ہم یہاں پر پکے قیدی تھے۔ ہم راتوں کو جیل میں رہتے تھے اور صبح کو جیل کی 4 دیواری میں پھرتے رہتے تھے۔ صبح سے شام کے 4 بجے تک ہمیں جیل کی 4 دیواری میں پھرنے کی اجازت تھی اور اس کے بعد ہمیں پھر سے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جاتا تھا۔ عثمان بھائی اور میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا اور پھر کام کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آج کل وہاں پر باغبانی ہو رہی تھی۔ جیل بہت بڑی تھی۔ ایک طرف کچھ سبزیاں بھی اگائی گئی تھیں اور ان کی دیکھ بھال قید ہی کیا کرتے تھے۔ میں اس ماحول میں رچ بس گیا تھا جس میں میں نے 3 سال سے اوپر کا عرصہ اس وقت گزارا جب میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے سب میرے ذہن پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ مگر میرے برعکس عثمان بھائی ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ پھر دوپہر میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج رات کی تیاری کرنا، آج رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتا تھا یہ ممکن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی باہر نکلنے کی بات پر نہ جانے کیوں میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں مسکراتا جا رہا تھا۔ عثمان بھائی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے
اور کہہ رہے تھے کہ کم دانت نکالو، یہ نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، آج رات کوئی ایک اندر کا آدمی ہمیں باہر نکال دے گا، تم نے پھرتی دکھانی ہے، دیواریں وغیرہ تو ٹاپ لیتے ہو نا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، وہ اتنے زیادہ سیریس تھے، اس لیے میں بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، لیکن دن تو گزر ہی نہیں رہا تھا۔ دوپہر ہوئی اور پھر شام ہو گئی، لیکن ابھی تک رات نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے تو پھر آدھی رات کو ہی باہر نکلنا تھا۔ شام کے 4 بجے ہمیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب ہم جیل میں آ چکے تھے۔ عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ چلنے کی تیاری کرو، آخری بار جیل کو الوداع کہہ دو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے تو میں ہنسنے لگتا۔ عثمان بھائی کے بقول رات کو ہم یہاں سے نکلنے والے تھے۔ رات کے 8 بجے جب میں نے ان سے کہا تو وہ میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ منا، اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، میں جانتا ہوں تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں عثمان بھائی، ایسا مت کہیں، میری اماں زندہ ہوں گی، وہ ضرور زندہ ہوں گی، مجھے امید ہے وہ کہیں نہیں گئی ہوں گی، وہ اب بھی وہیں سڑک کنارے بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں جذباتی ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھے اپنے بڑے بھائی کی طرح لگتے تھے، جن کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان سے بلا وجہ کی ہمدردی تھی، اور ان کو بھی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت اور ہمدردی ہو گئی تھی۔ حالانکہ ہم نے 6-7 ماہ ہی ایک ساتھ گزارے تھے۔ اس سے پہلے 2 اور لوگ جیل میں رہتے تھے، وہ مجھ پر غصہ کرتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے، لیکن اب میں اور عثمان بھائی ایک جیل میں رہتے تھے، اور وہ شاید چھوٹ گئے تھے۔ اور پھر یوں ہی رات کے 12 بھی بج گئے۔ اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ عثمان بھی اپنی چٹائی سے اٹھ رہے ہیں۔ میں جاگ رہا تھا، شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور مجھے ہلانے لگے تو میں فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ جانے کی تیاری کرو، بس 1-2 گھنٹے کے اندر ہی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ابھی سے اٹھ بیٹھوں، حالانکہ جانا 1-2 گھنٹے بعد تھا۔ میں اسی وقت ہی اٹھ بیٹھا۔ ایک شاپر میں میرا ایک سوٹ پڑا تھا اور جوتا میں نے پہنا ہوا تھا، اس کے علاوہ میرا اور کیا ہی سامان تھا۔ میں تو بالکل خالی ہاتھ یہاں پر آیا تھا، لیکن عثمان بھائی کا اچھا خاصا سامان تھا۔ ان کے پاس بیگ تھا جس میں ان کے کپڑے اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ انہیں یہاں پر ساری سہولیات میسر تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب ہم دونوں میری چٹائی پر بیٹھے تھے، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی راہداری میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بھاری بوٹس کی آواز آ رہی تھی، کوئی ایسا چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی رات وقت اس وقت آواز تو ہونی ہی تھی۔ اور پھر کوئی شخص ہماری جیل کے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آواز میں عثمان بھائی کو آواز دی کہ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر کے اندر میں آپ کو نکالنے والا ہوں۔ وہ آواز مجھے کچھ جانی پہچانی لگی تھی، اور پھر جب اس آدمی نے دوبارہ سے کہا کہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، تو میں فوراً سے سمجھ گیا کہ وہ خالد ہی ہے، جو ہماری جیل کا ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ساری چابیاں اس کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی میں ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کے ماں کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں 2 سال پہلے اپنی سزا ختم کر کے جا رہا تھا، اور یہ میرے لیے عید کا سماں تھا۔ پھر وہ چلا گیا، اور جب 15-20 منٹ بعد وہ واپس آیا اور دروازہ کھولا تو عثمان بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے تھے کہ جیسے میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میرا دل بھر آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میں کوئی اتنا اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ اور ہم چلتے چلتے راہداری سے باہر نکل آئے تھے، اور پھر جیل کا گراؤنڈ عبور کر کے اس دیوار پر بھی پہنچ گئے جہاں پر کانسٹیبل خالد نے سیڑھی کا انتظام کر دیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھے دیوار ٹاپنی پڑے گی، لیکن وہاں پر تو سیڑھی کا انتظام تھا۔ کانسٹیبل خالد بھی ہمارے قریب تھا۔ پہلے میں اور اس کے بعد عثمان بھائی اوپر چڑھے، اور پھر کانسٹیبل خالد کو خدا حافظ کہتے ہوئے ہم نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسری طرف مٹی تھی، ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی، ہم نے مٹی کے ڈھیر پر ہی چھلانگ لگائی تھی۔ اب ہم باہر نکل آئے تھے، ہم آزاد تھے۔ یہ سوچ کر ہی مجھے کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے عثمان بھائی سے کہا کہ میں اس سڑک پر جانا چاہتا ہوں جہاں میں نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ یہ بے وقوفی ہے، رات کے اس پہر اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو دوبارہ سے پکڑ کر قید کر دیں گے۔ ابھی تم میرے گھر میں چلو، صبح آ کر دیکھ لینا۔ میں ان کی بات مان تو نہیں رہا تھا، لیکن پھر کیا کرتا، ماننی پڑی۔ وہ بڑے بھائی تھے، بات نہ مانتا تو اکیلا کہاں پر جاتا، اور پتہ بھی نہیں تھا کہ جیل اس سڑک سے کتنی دور ہے۔ ہم تھوڑا بہت آگے چل کے آئے
کہ اسی وقت ہی گاڑی آ گئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ گاڑی عثمان بھائی نے منگوائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے تعلقات کہاں تک ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنے زیادہ امیر ہیں، اور اس چیز کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب 3-4 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایک بہت بڑے عالیشان بنگلے کے اندر داخل ہوئے۔ رات کا تیسرا پہر تھا، لیکن پھر بھی بنگلہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اتر آیا، عثمان بھائی بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ اب وہ مجھے اندر لے کر جا رہے تھے۔ اندر گئے تو ایک پورا مجمع کھڑا تھا جو ان کا استقبال کرنے لگا تھا۔ لوگوں نے پھولوں کی مالائیں پہنا رہے تھے۔ میں ہکا بکا سب کو دیکھ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر عثمان بھائی نے مجھے سب سے ملوایا، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکو ہیں، اور یہ علاقہ کچے کا علاقہ ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی 3 منزلہ عمارت ان کی اپنی ذاتی ہے، اور وہ گاڑی جس میں بیٹھ کر ہم آئے ہیں اور یہ سب لوگ بھی ان کے اپنے تھے۔ غرض کہ وہ بہت زیادہ امیر تھے اور لوٹ مار کا کام کرتے تھے۔ میں بھی غربت کی زندگی گزار کر تھک چکا تھا۔ جب انہوں نے مجھے آپشن دیا کہ کیا تم میرے پاس رہنا چاہو گے، تو میں نے بھی ہاں کر دی، اور اگلے صبح وہ مجھے پرانے ٹھکانے پر لے گئے، مگر وہاں پر ماں نہیں تھی۔ میں روتا دھوتا واپس آ گیا، میرا دل پتھر ہو گیا تھا، میں رو رو کر تھک چکا تھا، اور میں نے خود کو سمجھا لیا کہ بس میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے عثمان بھائی کے۔ 5 سال بعد بھلے میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ عثمان بھائی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے ماں کی تلاش چھوڑی نہیں تھی، اور آج میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کا دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اسی وقت ہی مجھے اکبر کی کال آئی۔ میں عثمان بھائی کے خاص آدمیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ عثمان بھائی مجھ میں ذرا بھی فرق نہیں رکھتے تھے۔ وہ جس سیٹ پر تھے انہوں نے مجھے بھی اسی سیٹ پر بٹھایا تھا، اور اب میں 18 سال کا خوبرو جوان تھا۔ میں نے ان 5 سالوں میں خوب پیسہ بنایا تھا۔ میں کچے کے ڈاکوؤں کی ٹیم میں شامل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ بھی پولیس نے ہمیں نہیں پکڑا تھا۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ جب تک ڈاکو نہ چاہیں اسے پولیس نہیں پکڑ سکتی، اور اس وقت بھی عثمان بھائی صرف اسی وجہ سے قتل کر کے جیل گئے تھے۔ انہیں اپنے حریفوں سے خطرہ تھا، اور جیل سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی، اور پھر جیل میں بیٹھ کر ہی انہوں نے اپنے حریفوں کو ختم کروا دیا تھا، اور پھر باہر نکل آئے۔ یہ بات مجھے باہر نکل کر ہی پتہ چلی تھی۔ اکبر کی کال آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل گود میں جا گرا، ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں 5 سال بعد آنسو بہا رہا تھا، اور یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اکبر نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں کا پتہ چل گیا ہے۔ اس وقت وہ لاہور کے سب سے بڑے اولڈ ہوم میں ہیں۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماں اولڈ ہوم تک کیسے پہنچ سکتی ہیں، لیکن اب 5 سال ہو گئے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بس میرے لیے یہی کافی تھا کہ ماں زندہ تھی۔ میں نے خود پر قابو پا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسی وقت ہی اپنا بیگ تیار کیا اور عثمان بھائی کو کال بھی ملا دی کہ مجھے اماں کی خبر مل گئی ہے، میں ان سے ملنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے مجھے خوب دعائیں دیں اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی ماں کو ساتھ لاؤ گے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں خود ہی واپس نہیں آؤں گا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے اور بھی زیادہ تسلی ہو گئی۔ میں نے بیگ تیار کیا اور باہر نکل آیا۔ میری لینڈ کروزر تیار کھڑی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میں گاڑی خود ڈرائیو کروں گا، تم نے میرے ساتھ نہیں جانا۔ عثمان بھائی مجھے روکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم اکیلے نہ جایا کرو، ابھی بچے ہو۔ وہ اب بھی مجھے منا ہی کہتے تھے، حالانکہ میں 18 برس کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس نام سے نہیں پکارا تھا جو میری ماں نے رکھا تھا۔ میری ماں مجھے عبید کہتی تھی، لیکن عثمان بھائی اب بھی مجھے منا کہتے تھے، اور سب لڑکوں میں بھی میں منا مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے 15 منٹ کے اندر بیگ تیار کر لیا تھا اور اب میں اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر بنگلے سے باہر نکل آیا۔ عثمان بھائی اور میں اب بھی اسی بنگلے میں رہتے تھے۔ باقی لڑکے ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا ٹھکانہ تھا، لیکن ہم دونوں وہیں پر رہتے تھے۔ انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ میں ان سے کہتا تھا کہ شادی کر لیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ پہلے میں تمہاری شادی کرواؤں گا، اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ تو میں ہنسنے لگ جاتا تھا کہ پہلے آپ کی شادی ہوگی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری ذمہ داری ہو، میں اپنی ذمہ داری نبھا کر ہی اپنے لیے کچھ سوچوں گا۔ وہ مجھے باپ کی طرح لگتے تھے۔ وہ میرے لیے ایک ایسا سایہ دار درخت تھے جن کے نیڑے بیٹھ کر مجھے دھوپ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ زمانے کی دھوپ نے مجھے نہیں جھلسایا تھا۔ جب سے میں نے عثمان بھائی کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا تو میری زندگی پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں پہلے سے بدتر بھی ہو گئی تھی۔ پہلے میری زندگی میں میری ماں تھی، لیکن اب میری ماں میرے ساتھ نہیں تھی۔
میں تیز رفتار میں گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور پھر ایک لمبی مسافت کے بعد میں لاہور پہنچ گیا۔ اکبر نے اولڈ ہوم کا پتہ پہلے ہی مجھے ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ میں نے اتنے عرصے بعد لاہور میں قدم رکھا تھا۔ میں اس سڑک پر سے بھی گزرا جہاں پر کبھی ماں اور میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہاں پر کچھ اور لوگ بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک 6-7 سال کا بچہ، شاید وہ اس کی دادی تھی جو اسے کچھ کھلا رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ماں مزید یاد آنے لگی اور میں نے گاڑی کی رفتار پہلے سے بھی تیز کر دی۔ میں نے غربت دیکھی تھی، مجھے لوگوں کا احساس تھا۔ آج تک میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ میں سڑک پر سے گزرا ہوں اور کسی غریب کی مدد نہ کی ہو، لیکن آج میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں جتنا بھی پیسہ کماتا تھا غریبوں پر لگا دیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو زندگی میں نے گزاری ہے وہ کوئی اور گزارے۔ نہ جانے کتنے ایسے خاندان تھے جن کی کفالت میں کر رہا تھا، لیکن چھپ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے میں ہوں۔ اور آخرکار میں اس اولڈ ہوم میں پہنچ گیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے ماں کا نام بتایا تو مجھے آدمی ایک طرف لے گیا۔ دروازہ کھلا اور جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں دوڑ کر گیا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ میں انہیں یاد تھا، وہ اب ذہنی مریضہ نہیں تھیں اور یہ بات بھی مجھے وہیں پر آ کر پتہ چلی تھی۔ میں اماں کے گلے لگ بیٹھا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیار کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا تھا، کیوں تم نے اپنے باپ کا قتل کر دیا؟ وہ اتنے عرصے کے بعد تو میرے پاس آیا تھا اور تم نے مجھے اس سے جدا کر دیا۔ اماں کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں ہکا بکا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ خدا را مجھ سے پہلی مت بجھوائیں، میرا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تو اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ ایسا مت کہو، اس اذیت میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، اب میں مزید نہیں گزار سکتی۔ اماں پہلیاں بجھوانے لگی تھیں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، اور پھر جب انہوں نے ساری داستان سنائی تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں خود کو ناجائز سمجھتا تھا کیونکہ ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، اور ماں نے کہا کہ وہ صرف اسی وجہ سے ہی ایسا کہتی تھی تاکہ مجھے کوئی امید نہ ہو۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا، میرا باپ واپس نہیں آیا تھا تو پھر اب کیسے آ سکتا تھا؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور پھر شادی کے 2 سال تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کا نکاح رجسٹر نہیں تھا۔ انہوں نے شرعی نکاح کیا تھا، ابھی تک نکاح عدالت میں رجسٹر نہیں ہوا تھا، اس لیے سبھی لوگ کہتے تھے کہ میں ان کی ناجائز اولاد ہوں۔ کوئی ان کے نکاح کو نہیں مانتا تھا، اس لیے ہی اماں ذہنی مریض ہو گئیں۔ اماں نے کہا کہ تمہارا باپ اس دن مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے، اور اب وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑوا کر میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھے پچھلے 6 ماہ سے ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر جب میں اسے ملی تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، مگر تم نے اسے مار ڈالا۔ جیسے اماں نے یہ کہا تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا قتل کر دیا تھا، یہ میرے لیے مرنے کا مقام تھا۔ میں تو ایسے بدبخت ثابت ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کو ہی مار ڈالا تھا اور خود کو یتیم کر ڈالا تھا۔ میں نے اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اماں کو ساری بات بتائی کہ میں نے کیا سوچ کر اس آدمی کے سر پر بوتل ماری تھی۔ تو اماں کہنے لگی کہ بیٹا تمہارا بھی قصور نہیں ہے، شروع میں تو مجھے بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ تمہارا باپ ہے۔ بیٹا میں تمہاری یاد میں تڑپتی رہتی تھی لیکن ڈھونڈ نہیں پاتی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ مجھے تم مل گئے۔ اماں تو خوش ہو رہی تھی لیکن میں اداس ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کو ڈھونڈ لیا تھا لیکن باپ کو کھو دیا تھا جیسے میں نے کبھی پایا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں نے آج اپنے باپ کو کھویا تھا۔ میں نے ماں کو اپنی طرف کی ساری کہانی بتائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن مجھے ضرور ڈھونڈ لو گے۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہم تمہارے ننیال چلیں گے۔ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ وہ ملتان کے رہائشی ہیں۔ میں نے اسی وقت ماں کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک نئے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں جا کر ماں کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں گزر گیا تھا۔ اس کے 2 بچے اور اس کی بیوہ میرے ننیال کے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے ماں کو سینے سے لگا لیا، ان کے پاس اور کوئی رشتے رہے نہیں تھے، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میں نے ہفتہ ماں کے ساتھ ملتان میں گزارا لیکن مجھے واپس تو آنا ہی تھا۔ لیکن پھر عثمان بھائی نے مجھ سے کہا کہ میری زندگی تو اس نرک میں گزر رہی ہے،
یہ ایک ایسا کام ہے جہاں پر زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ تمہیں تمہاری ماں مل گئی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ میں نے عثمان بھائی سے اجازت چاہی اور ملتان آ گیا۔ میں اپنی ماں اور اپنے خاندان کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ 1 سال بعد ماں نے ماموں زاد کزن کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اب میں ایک نئے رشتے میں بندھ گیا تھا۔ سارا بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ ہم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، لیکن پھر بھی آج تک اس نے مجھے کبھی بھی غربت کے طعنے نہیں دیے تھے، اور اب میں غریب بھی نہیں رہا تھا۔ میرے پاس دنیا جہان کی ہر چیز تھی، اور ویسے بھی ننیال کی طرف سے بھی مجھے بہت زیادہ حصہ مل گیا تھا۔ زندگی کی تلخیاں ختم ہو گئی تھیں، بھلے ہی اس میں بہت زیادہ وقت لگا تھا، لیکن اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ہر چیز خراب نہیں رہتی، اور ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب مجھے وہ سب یاد آتا ہے جب میں بھاگ بھاگ کر سڑک پر بھیک مانگا کرتا تھا تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، اور اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچوں کہ میں نے اپنے ہی باپ کو بوتل سے مار دیا تھا، لیکن اب کیا کرتا، جو بھی ہونا تھا ہو چکا تھا، اور میں نے جان بوجھ کر تھوڑی مارا تھا۔ میں ہفتے میں ایک بار عثمان بھائی سے ملنے کے لیے ضرور جاتا تھا۔ انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، شاید انہیں کوئی بہت بڑا دکھ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے، اور نہ ہی مجھے بتاتے تھے۔ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، جو ان کو دل چاہتا تھا وہ وہی بتاتے تھے، اور جو چھپانے کا دل چاہتا وہ چھپا لیتے تھے۔ اب بھی وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری زندگی باغ و بہار ہو گئی تھی، کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ ماں بھی میرے پاس تھی، اور ماں خوش بھی تھی، وہ اپنے خاندان میں بھی تھی، اور اب مجھے بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ میری بیوی نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دے دیا تھا جو میری کل کائنات تھی۔ غرض کہ اب کچھ بھی بگڑا ہوا نہیں رہا تھا، ہر چیز سدھر گئی تھی۔ دوستو، ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔